رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ محترم سامعین اکرام، استادان گرامی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اس سیمینار میں فن تجوید و قرات کی دور حاضر میں ضرورت و اہمیت کے متعلق ذکر کرتا ہوں۔ فن تجوید اور قرات کا تعلق صرف قرآن کریم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ دیگر کتب و زبانوں کو پڑھنے کے لیے تجویدی اصول اور قرات کے انداز کو اختیار کرنا لازم و ضروری نہیں ہے۔ اس علم کی اہمیت و ضرورت ہر مسلمان کے لیے قرآن پر ایمان لانے کے بعد لازم و ضروری ہے۔ قرآن کی پہلی وحی خود اس فن قراءت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاً سورہ اقرا میں پڑھنے کے لفظ کو اختیار کر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، جس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا تعلق اس کو پڑھ کر ہی حاصل کرنا ہوگا، جس میں قرآن کریم کو سننے اور دہرانے والے طریقے کو ہی اختیار کیا گیا، جس سے پہلے اس کے طریقے کے مطابق سننا اور ویسے ہی اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ اگر ہم مزید طریقہ تجوید و قرات کو تلاش کریں تو نزول قرآن کریم کے زمانے ہی سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، جہاں یہ طے ہو گیا کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا تو صرف اسی لب و لہجے میں پڑھنا ہوگا جس کی رعایت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتارا ہے اور جس کو جبریل امین نے تلاوت کر سنا کر پہنچایا ہے۔ اسی لب و لہجے میں قرآن پڑھنا لازم ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہو رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس میں ترتیل ٹہر ٹہر کر پڑھنے کا ذکر ہے، جو کہ بتفسیر صحابہ و علماء تجوید ہی کے ساتھ قرات کرنے کو مستحکم کرتا ہے، اور اس کو جمع کر کے پڑھنے کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ فرمان ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لینے میں جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بلا شبہ ہم پر اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا ہے، پس جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس کی پیروی کریں۔ سورہ قیامہ آیت 16، 17، 18، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن کا پڑھ کر سنانا اور طریقہ پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور اسی طریقے کی تابعداری کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر فرمایا۔ اسی پر صحابہ کرام کی تربیت ہوئی اور اسی پر قراء کرام کا منہج چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ علامہ محمد ابن محمد الجزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شہرۂ آفاق نظم مقدمۃ الجزریہ میں رقم تراز ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ ہی سیکھنا قطعی لازم ہے۔ جو قرآن کو تجوید سے نہ ادا کرے وہ گناہگار ہے، کیونکہ معبود نے اس کو اسی تجوید کے ساتھ اتارا ہے اور اسی طرح وہ قرآن اس کی جانب سے ہمارے تک پہنچا ہے، اور وہ تجوید تلاوت کا زیور خوشنما کرنے والا ہے، اور تلاوت کا زیور اور خوشنما ادائی قرات ہے۔ اور تجوید کیا ہے؟ حروف کو ان کا حق عطا کرتے ہوئے وہ صفت و خاصیت دینا جو اس حرف کا خاصہ اور اس کا استحقاق ہے۔ ان اشعار میں تجوید کی اہمیت اور ضرورت اور طریقہ کس طرح ہونا چاہیے اور تلاوت کسے کہتے ہیں، سب چند الفاظ میں علامہ جزری نے بیان فرمایا ہے، اور اسی پر قرات واحدہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امتحان بھی منعقد ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں تحریر کرتے ہیں کہ تجوید قرآن کے اہم ترین امور میں بہت جماعتیں تصانیف چھوڑے ہیں، جن میں علامہ دانی خصوصیت سے اہمیت کے حامل ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کا امر فرمایا ہے۔ قراء حضرات نے تجوید کے معنی قرآن کو آراستہ کر کے پڑھنے کے بتلائے ہیں، اور ہر حرف کو اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے ترتیب کے ساتھ پڑھنا اور حروف کو ان کے مخارج اور اصول سے پڑھنا اور نرمی سے ادا کرنا، کامل طریقے سے بغیر اسراف اور طبیعت تھکانے والے نہ ہوں اور افراط و مشقت سے
نہ ہو، اس طریقے کو اختیار کرنا بتلایا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پسند کرے کہ قرآن کو تازہ پڑھے جیسا کہ وہ اتارا گیا ہے، تو چاہیے کہ وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھے۔ وہ تجوید قرآن میں بڑا حصہ دیے گئے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے لوگ قرآن کے معنی سمجھنے کے اور اس کے حدود کو قائم رکھنے کے عبادتاً پابند ہیں، وہ صحیح الفاظ سے اس کے حروف کو ادا کرنے اور صفت کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنے کے بھی عبادتاً پابند ہے، جیسے کہ ائمہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا، اور علماء نے بغیر تجوید کے قرات کو لحن میں شمار کیا ہے، اور لحن کی قسموں میں لحن جلی اور لحن خفی بتلایا گیا ہے۔ لحن جلی وہ خلل جو تلاوت پر طاری ہوتا ہے اور وہ معنی میں تبدیلی بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے اس فن کے ماہر اور غیر ماہر تمام افراد اس کے پہچاننے والے ہوں گے، اور وہ اعراب میں غلطی شمار کی گئی ہے۔ اور لحن خفی وہ خلل پیدا کرتا ہے جس کو پہچاننے میں صرف قرات کے علماء، صحیح تلفظ کے جاننے والے، جنہوں نے علم قرات میں اپنے تصانیف چھوڑے ہیں اور لب و لہجے کو ضبط کیا ہے، وہی اس کے پہچاننے والے ہوں گے۔ علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں تجوید میں انتہا کو پہنچنے میں نہیں جانتا محسن کے لفظ کو پانے والے مگر وہی جو زبانی ریاضت اور تکرار سے اس فن کو حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ الاتقان فی علوم القرآن میں اس کی تفسیر آئی ہے۔ اور ہم قرات کے فن کی بنیادی اصول اور صورتیں اور اس کے پڑھنے میں ترغیبات اور اہمیت اور زمانے کے قدیم سے اس کے طریقے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، تو قرات کے اقسام کے لیے ضروری امور دیکھتے ہیں، تو یہ بات واضح رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو اطمینان، بغیر عجلت، معانی میں غور کرتے ہوئے، ہر ایک حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے جس کا وہ مستحق ہے پڑھیں۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں دریافت کیا گیا، تب وہ صفت بیان کی اور کہیں کہ حرف کھول کر قرات کرتے تھے، یعنی حروف کو کھول کر سننے والے پر خلط ملط کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی کیفیت کے بارے میں آپ بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ قرات کو مد دراز کرتے ہوئے پڑھتے تھے، اور آپ پڑھ کر بھی بتلائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے لفظ پر کھڑے زبر کو مد کیا، اور رحمان میں بھی مد کیا اور رحیم میں بھی مد کیا۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات کو راست حاصل کیا زبانی طور پر، پھر تابعین نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے حاصل کیا، اور تابعین سے اس فن کو زبانی قرات کرتے ہوئے حاصل کیے۔ یہ سلسلہ آج تک نسلاً بعد نسل ایک دوسرے سے پڑھتا پڑھایا ہوا جا رہا ہے۔ اس کو ماہرین قاری حضرات جو قرات کے فن کو سیکھے ہیں ان سے پڑھنے کو ترجیح دیا جانا، یہ بھی اس فن کی اہمیت رہی ہے۔ اور پہلے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے متصل ہونے کو شرط لگاتے تھے کہ سند کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ علم تابعداری کے ساتھ سنت رہا، جس کو آنے والے پہلے والوں سے لیتے رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک میں جبریل امی کو قرآن کریم ایک مرتبہ سنایا کرتے، اور وہ سال جس میں آپ وفات پائے اس سال 2 مرتبہ سنائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف قرآن کریم کے ایسے صحابہ رہے ہیں جو فن قرات میں اپنی مہارت کو رکھے ہیں، انہی میں سے ایک جماعت بہترین قرآن کی تلاوت میں امتیاز حاصل کی، اور وہ تلاوت میں سربراہ رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص رعایت اور توجہ دیتے ہوئے کلام قرات قرآن کا ولی گردانا اور ان کے نام ذکر کر کے ان کے ساتھ پابندی کی، اور ان کو قرات سناتے رہے، اور کبھی ان سے قرات کی سماعت بھی فرمائی۔
ان میں پیش رو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنائیں، یہاں تک کہ وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمائے تمہیں کافی ہے۔ وہ متوجہ ہوئے تو دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، متفق علیہ روایت رہی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ثابت ہے، آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نماز میں پڑھتے ہوئے سماعت فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن کو جیسے وہ نازل کیا گیا ہے پڑھیں تو وہ ابن ام معبد کے پاس قرات پڑھیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں تم پر قرات پڑھوں، وہ کہے کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارا نام مجھے کہا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ستاروں کی طرح صحابہ میں رہے ہیں جو قرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پابندی سے حاصل کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو 4 حضرات عبداللہ ابن مسعود، عالم اور معاذ اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے لو۔ انہیں ستاروں میں سے اور بھی زید بن ثابت اور علی بن ابی موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیر خواہی سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا مخصوص معین حضرات سے لینا جن کو دوسروں سے طریق قرات میں تمیز و امتیاز حاصل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ہم نتیجہ گیری کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی قرات ایک حیت اور صفت ہے جس کی اتباع مستحب ہے، اور اس کی محافظت اور اس کی مخالفت اور اس سے ہٹنا مکروہ امر ہے۔ قرات کی وہ صفت جس کو اصطلاح میں تجوید کہتے ہیں، فصیح عرب کے لہجوں اور ان کے طریقہ بول چال پر ہے، اور یہی قرات کے عربی ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو وہ لفظ، وہ معنی، وہ اسلوب، وہ ترکیب و طریقہ ادائی سب میں عربی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لغت اور نحو کے مباحث میں قرات اور تجوید کے مباحث بھی شامل ہوتے رہے ہیں۔ فرمان تعالی ہے، وہ لوگ ہم نے جنہیں کتاب قرآن عطا کیا اس کو وہ اس کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے جو رعایت نزول کے ساتھ رکھی ہے اس کے ساتھ پڑھنے کو ترجیح بھی دلائی، اور ان کے بارے میں مزید یہ بھی فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حق تلاوت زبان، عقل، دل سب میں شامل ہے۔ زبان سے اس کا حصہ حروف کو صحیح طور پر ترتیل دھیرے دھیرے پڑھنا، اور عقل کا حصہ حکم کی بجاوری کرنا۔ پس زبان سے پڑھے اور عقل سے ترجمہ کرے اور دل نصیحت مانے، یہ اس کا حق ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی کیفیت کے متعلق ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قرآن تحقیق کے ساتھ، حدر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ قابل اتباع رہا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرات کی وہ کیفیت جس سے قرآن کریم پڑھا جاتا 3 حالتوں میں ہے: نمبر 1 تحقیق، نمبر 2 تدبیر، نمبر 3 حدر۔ تحقیق کسی چیز کو اس کے حق کے ساتھ بغیر زیادتی و نقصان کے لے آنا۔ قراء کرام کے پاس تحقیق کے معنی ہر ایک حرف کو اس کا حق دینا، اشباع، مد اور تحقیق حمزہ اور حرکتوں کو پورا، حروف کا ظاہر کرنا، تشدید کو مکمل، صفات پورے ادا کرتے ہوئے حروف کو کھلا کھلا پڑھنا، یہ تحقیق کے معنی پائے جاتے۔ حدر کے معنی وہ تیزی ہے، اور وہ قراء کرام کے پاس قرات اور اس کی تیزی کو اس کی تحقیق کو کمی کے ساتھ اور اختلاس و ابدال و ادغام اور ان جیسے امور کو جن سے روایتاً قرات صحیح ہو لے آنا ہے۔ وصل کو، اعراب کو قائم رکھتے ہوئے ترجیح دینا ہے، اور حدر تحقیق کی ضد ہے۔ حدر سے مقصود نیکیوں کو زیادہ کرنا اور کثرت تلاوت کی فضیلت کو محفوظ رکھنا ہے، لیکن واجب ہے کہ قاری
حروف مدہ کو اور غنہ کو غنہ کی آواز کو اور مد متصل مد لازم کو چھوڑنے سے گریز کرے، اور یہ بھی واجب ہے کہ قاری قرات میں ناجائز حالت کی طرف زیادتی نہ کرے۔ تدبیر، تحقیق اور حدر کے درمیانی راہ کو اختیار کرنا ہے۔ ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قاری حسن آواز اور عربی لہنوں کے ساتھ تجوید کو ملحوظ رکھتے ہوئے عربی میں پڑھتا ہو، یعنی تینوں حالتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے، اور قاری پر واجب ہے کہ وہ ہر حالت میں 5 امور پر قرات کو ادا کرے۔ نمبر 1، پہلا امر یہ ہے کہ اچھی آواز ہو، جو کہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کتاب سننے میں معنی کو غور اور فکر کی طرف کھینچتی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو فرمایا ہے۔ ونیز اچھی آواز قرآن میں حسن پیدا کرتی ہے، یہ بھی فرمانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ونیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میں بہترین آواز والا اچھا قاری ہے۔ جب تم اس کو سنو قرات کرتے ہوئے تو تم محسوس کرو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہو، یہ کیفیت طاری ہو، یہ حسن آواز کا ثمرہ ہے۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ قرآن کو اعراب کے لہنوں اور آوازوں میں پڑھیں، کہ قرآن عرب کی زبان میں اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عربی قرآن کجی نہ رکھنے والا ہے، اور فرمایا اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا، اور ہم اس کو عربی قرآن بنایا تاکہ تم عقل و سمجھ رکھو۔ ونیز حدیث شریف میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ تم قرآن کو عرب کے لہنوں اور ان کی آوازوں پر پڑھو، اور گناہگاروں اور فاسقوں کے لہنوں سے بچو، کیونکہ عنقریب ایک قوم آئے گی جو قرآن کو رولے گی، گانوں اور رہبانیوں کے نوحے کی طرح رولیں گی، جو ان کے حلقوں سے آگے نہیں بڑھے گا، ان کے فتنوں میں پڑے ہوئے ہونے کا سبب ہوگا۔ تیسرا امر، قرآن کریم کو تلاوت ترتیل کے ساتھ پڑھے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترتیل کی وضاحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حروف تجوید اور وقف کی شناخت کے ساتھ پڑھنے کو فرمایا ہے۔ خلاصے کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں آخری اختتامیہ پہ آتا ہوں۔ وقت واقعی دراز ہو چکا ہے۔ قرات میں تجوید کے احکام کو لزوم اور ثبوت کا درجہ حاصل ہے۔ تجویدی احکام کے ساتھ قرات کرنے کا حکم فرمایا۔ ہر ایک مسلمان کے لیے جو قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ پڑھنا چاہے تو اس پر تجویدی اصول کی رعایت رکھتے ہوئے قواعد کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا واجب ہے۔ تجوید کے وجود کے دلائل میں آیہ کریمہ ورتل القرآن ترتیلا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر آیتیں بھی ہیں جن کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ وہ اس کو بدلتے نہیں اور تحریف نہیں کرتے، یعنی جیسا حق ہے قرآن کو ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کی قسم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، حق تلاوت یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام گردانے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ویسے ہی پڑھیں۔ حق کے ساتھ تلاوت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے مدح سرائی کی، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جو اس کا حق کی رعایت نہیں رکھتے، اچھی تلاوت اس کے احکام کے ساتھ نہیں کرتے، وہ قابل مذمت ہوں گے۔ ونیز احادیث شریفہ میں اس کے دلائل دیکھے جائے تو موسیٰ ابن یزید کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرد کو قرات پڑھتے ہوئے سنا، انما الصدقات للفقراء والمساکین کی تلاوت کی، اور مد نہیں کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ مد کرتے، اور فقراء میں جو مد کا لحاظ ہے اس کا لحاظ کر کے بتلایا کہ روایتاً اس طریقے سے قرآن پڑھنا ہے۔ تجوید سے قرآن پڑھنے ہی کو ہر زمانے میں رواج دیا گیا، اور اسی کے ساتھ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری و ساری رہا، مگر بگاڑ کرنے میں بعض تجویدی اصول و قواعد سے نابلد افراد
اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کا اہل سمجھ کر خود بھی بغیر تجویدی اصول و ضوابط کے قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی طریقے پر سکھاتے ہیں، جو کہ سراسر غلطی اور اس پر جرأت ہے۔ اردو یا فارسی یا عربی پڑھنے والے اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کا اہل سمجھ کر بغیر تعلیم و تربیت فن تجوید سے ناواقف حضرات کا پڑھنا اور پڑھانا اور نادان لوگوں کا ان سے سیکھنا، اس غلطی کو پروان چڑھانے میں ایک طریقہ چل پڑا ہے جو اس فن کی اہمیت کو گھٹانے اور اس سے دور کرنے کا سبب ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو ترویج دینے کا سبب یہی بن رہا ہے کہ اس کو صحیح طور پر تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ علاوہ ازیں بعض حضرات تجوید کے قواعد و اصول اچھی طرح یاد کیے اور سمجھنے کی کوشش کیے، مگر اس کو روبہ عمل نہ لا کر کسی مستند استاد سے اپنی اصلاح نہیں کروائی اور جھوٹے بھرم میں اپنے آپ کو بہترین تلاوت کرنے والا سمجھنے لگے، جو ان کی غفلت کے ساتھ ساتھ غلطی کو آگے بڑھانے کا سبب بنا، اور اسی طرح سے بغیر تجوید کے رعایت کے تعلیم و تعلم سلسلہ چل پڑا جو غلطی رہا۔ قرآن مجید کے علاوہ عربی کی کوئی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی لب و لہجہ طرز ادائی کے قواعد کا لزوم نہیں رہا۔ اب زمانے کی ترقی ہر زبان میں اس کے لب و لہجے اور ادائی حروف کو اس زبان دانوں کی ادائی کے طرز پر فن تصویر فونک کے نام سے فن کی حیثیت دے کر سکھایا جا رہا ہے، تاکہ سیکھنے کے بعد بھی غیر زبان نہ سمجھا جائے۔ ہر مادری زبان اپنے ادائی کے خاص لب و لہجے رکھتی ہے جو بچپن ہی سے اس کی ادائی کو متلازم ہے۔ اسی نہج پر دیگر زبانوں کی ادائی اب غلطی غیر زبانیت پر دلالت کرتی ہے جو اس لب و لہجے میں ادا نہ کی جائے۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ اب ماڈرن عرب اپنی زبان کے استعمال میں علیحدہ طرز اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کی زبان پہلے کے لب و لہجے کی پابند نہیں رہی جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان قریش کے نام سے مشہور رہی تھی۔ ماڈرن افراد کی طرز ادائی حجت اب نہ ہوگی، بلکہ سندن جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہی موجب عمل اور صحیح قرآن کریم کی تلاوت اور تجوید سے پڑھنے کا حق ہوگا۔ مولائے روم ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تا قیامت می زند قرآن ادا، اے گروہ جہل را گشتہ فدا، کہ قیامت تک قرآن کریم یہ صدا یہ ندا دیتا ہے کہ اے قوم جہالت کو قربان کر دو۔ قیامت تک جہالت کو قربان کرنا یہ قرآن کا پیغام ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے سیکھنا یہی قرآن کا پیغام ہے۔ شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔